اتباع السنة والصلاة والسلام على نبيه الذي خير الأنبياء وعلى آله وأصحابه ملوك الإيمان وهداة العميان وعلى من تبعهم أو من تبعهم بالإحسان سيما على الإمام الذي فاق الأئمة والأكرام وذاك من الدين حلاوة الإيمان حافظ السنن والآثار وآي القرآن ومبين الضعاف من الصحاح والحسان من قال في حقه سيد الإنس والجان قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا فصلى الله عليه عشرا من صلى علي عشرا فصلى الله عليه مئة من صلى علي مئة فصلى الله من صلى علي مئة كتب الله بين عينيه براءة من النار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم تمام حضرات بادب با احترام آقا کائنات کی بارگاہ میں درود و سلام پیش فرمائیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مل کر کے گول پیدا ہو جائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا ریت کے ذرات سے زیادہ پانی کے قطرات سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقا نامدار پیکر حسن جمال صاحب شرف و کمال حضرت سیدہ آمینہ کے لال رحمت کائنات فخر کائنات محبت کائنات الفت کائنات چاہت کائنات بہار کائنات نکھار کائنات سنگھار کائنات زینت بزم کائنات وجہ تخلیق کائنات نور کائنات تنویر کائنات منیر کائنات رب کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب رب کے پیارے دکھی دلوں کے سہارے ہم فقیروں کے سہارے والدہا کے سونے مکھڑے والے واللیل کے زلفوں والے علم نشراح کے روشن سینے والے وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما کی شان مظہریت والے سبحان اللذی اسرا بعبدہ کی عبدیت والے لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کی سیر والے شیبہ کبیر رب کے حبیب جد کے حبیب حضرت محمد الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے آپ کی پاکیزہ حال کے لیے آپ کے اصحاب کے لیے
اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ ان کے چہرے کی بات ہو جائے، سبحان اللہ، ان کے چہرے کی بات ہو جائے، آج ذکر گلاب رہنے۔ سبحان اللہ، کیا بات، ان کے چہرے کی بات ہو جائے، آج ذکر گلاب رہنے دو، ان کی چوکھٹ کو چوم لو بخاری، باقی سارے ثواب رہنے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شرافت کے نقابوں میں، شرافت کے نقابوں میں، دبا کے سب تقاضوں میں، اگر آنکھیں نہیں ہیں پاک تو سب کچھ ہے ضائع۔ اور قدر نبی دا، قدر نبی دا او کی جانت دنیا دار کمینے، یا ایسے کہوں قدر نبی دا ایک ہی جانت گندے گستاخ کمینے، قدر نبی دا جانن والے سوگے وچ مدینے، قدر پھلاندا بلبل کی جان، قدر پھلاندا بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاندا گرد کی جانے مردے کھانگن والی۔ خالق کائنات کا ہم پہ یہ احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوقات ہیں، ان مخلوقوں میں ہمیں جانور نہیں بنایا، ہمیں گدھا نہیں بنایا، بھینس بکری نہیں بنایا، یا کوئی درندہ نہیں بنایا۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ سبحان اللہ، اور انسان بنانے کے بعد خالق نے احسان یہ فرمایا کہ ہمیں یہودی نہیں بنایا، عیسائی نہیں بنایا، مجوسی نہیں بنایا، ہمیں کوئی اور پتھروں کا پجاری نہیں بنایا، سورج چاند ستارے اور آگ کا پجاری نہیں بنایا، ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے نبی کا امتی بنایا۔ سبحان اللہ، اور اس کے بعد سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے کلمہ پڑھ جانے کے بعد خالق کائنات نے ہمیں گستاخ نہیں بنایا بلکہ نبی کا عاشق بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ رب کا احسان ہے کہ آج گلی گلی، کوچہ کوچہ، نگر نگر، شہر شہر حضور کے عشاق حضور کی محفلیں سجائے ہوئے ہیں، حضور کی محفلیں سجا کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لوگوں اگر تم حضور کی گستاخی کرنے پر مجبور ہو، ہم اپنے محبوب کی عظمت بیان کرنے پر مجبور ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیوں؟ کائنات کے اندر بڑے بڑے حسین آئے، بڑے بڑے جمیل آئے، بڑے بڑے روب والے، بڑے بڑے دبدبہ والے، بڑی بڑی فصاحت و بلاغت والے دنیا میں آئے۔ انبیاء کرام کی ذات 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ مقام، مرتبہ، شان و شوکت، رفعت و بلندی، درجات اللہ نے سب کو عطا فرمایا، اور ساتھ فرمایا میرے انبیاء کی جماعت شان دے رہا ہوں، مقام دے رہا ہوں،
عظمت دے رہا ہوں، نبوت دے رہا ہوں، سرداری دے رہا ہوں، امت دے رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر تمہاری نبوت چل رہی ہو، نبوت کا سکہ مانا جا رہا ہو، لوگ تمہارے کلمے پڑھ رہے ہوں، قصیدے گا رہے ہوں، اس وقت میرا محبوب آ جائے، والدحا کے مکھڑے والا آ جائے، واللیل کی زلف والا آ جائے، علم نشرح کے سینے والا آ جائے، ید اللہ کے ہاتھوں والا آ جائے، وما رمیتا کی انگلیوں والا آ جائے، جب میرا محبوب آ جائے تو میرے انبیاء کی جماعت اپنی نبوت چھوڑ دینا، میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ رسالت۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب ہوگا، نہ کہیں ہے بیٹھا ہے جگائی پر، مگر عرش نشین ہے ایسا کوئی محبوب ہوگا، نہ کہیں ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، تو ایسا کوئی محبوب ہوگا، نہ کہیں ہے جس کو بنا کر خدا کہے، کیا ایسا ہوگا، حسین یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زنا، حضرت یوسف کا حسن دیکھا تو مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی، تو صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا انہوں نے انگلیاں کاٹی، فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو، یوسف کو دیکھنے والوں نے انگلیاں کاٹی، مجھے دیکھنے والوں نے تو سر قلم کروا دیے۔ حسین یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتی ہے تیرے نام پہ مردان علم، میں کہوں ایسا کوئی محبوب ہوگا، نہ کہیں۔ اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ فرانس میں ان بدتمیز اور ان موذی جانوروں نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی گستاخیاں کی،
اور آپ کے خاکے بنا کر دیواروں پر عریضہ کر دیے، لیکن میں کہتا ہوں خاکے بنا کر پاکستان میں لگانے کی انہیں ہمت نہیں ہے، جی جی بے شک، ہندوستان میں لگانے کی ہمت نہیں ہے، سعودی عرب میں لگانے کی ہمت نہیں ہے، ترکی میں لگانے کی ہمت نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں جے مسلمانہ دے علاقیاں حرکت کی تھی تو گلے دون کے رکھ دینا ہے۔ وہ جانتے ہیں ابھی وہ مائیں مری نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں ابھی وہ مائیں زندہ ہیں جو غازی ممتاز قادری پیدا کر سکتی ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، ابھی مائیں زندہ ہیں جو غازی علم دین شہید پیدا کر سکتی ہیں، وہ مائیں زندہ ہیں جو غازی عامر چیمہ پیدا کر سکتی ہیں، وہ مائیں ابھی زندہ ہیں جو غازی تنویر جیسے مرد مجاہد پیدا کر سکتی ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے علاقوں میں یہ حرکت نہ کرنا، اگلے جینا حرام کر دینا ہے، ڈرتے بھی ہیں، خوف بھی کھاتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں پر اپنے علاقوں میں چھپ کر کے کرتے ہیں، کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ اور ہم جو حضور کا میلاد منا رہے ہیں، گلیاں سجا رہے ہیں، بازار سجا رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں، محفلیں سجا رہے ہیں، اور پورے پاکستان میں حضور کی محبت کے جو جلوس نکل رہے ہیں وہ لوگ سیٹلائٹ سے دیکھتے ہیں، سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھ کر کے کہتے ہیں نا 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 انہوں نے کچھ نہ کہنا، حضور کے عاشق ابھی زندہ ہے، سبحان اللہ، حضور کے عاشق ابھی زندہ ہیں، ابھی مرے نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ابھی زندہ ہیں، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پہ چلنے والے ابھی زندہ ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت ہی ہے، جب لوگ حضور کی گستاخیاں کر رہے تھے اعلیٰ حضرت نے ایسا قلم چلایا کہ آج تک باطل لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، آج تک وہ اعلیٰ حضرت کا نام سن کر کے ہل جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں کچھ آتا اب کریں کیا، ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کا جواب دیں۔ رب کائنات کی قسم، اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی کے مختصر ایام کے اندر جو تحریری کام کر دیا ہے رہتی دنیا تک اس کا کوئی جوڑ، اور علمی بات تو اپنی جگہ ہے، جو اعلیٰ حضرت کلام لکھ گئے ہیں آج تک تو اس کا جوڑ نہیں آ سکا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ شریف تو آپ کا وہ عظیم عمل ہے، عظیم تحریر، عظیم کام ہے کہ اس کا جوڑ تو قیامت تک دے کوئی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے حضور کی محبت میں جو الفاظ لکھ دیے ہیں اس کا جوڑ بھی قیامت تک کوئی آ نہیں سکتا۔ محبت کی بات میں مجھے بات یاد آ گئی، جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اللہ تعالی اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھے اور دنیا فانی سے آپ پردہ فرمانے والے تھے، تو آپ کے ارد گرد سارے بیٹھے ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت بیماری کی شدت اور اس کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ جو تم میرے پاس کھڑے ہو نا، جو بیٹے بیٹیاں کھڑے تھے، فرماتے ہیں میں تمہیں پہچان نہیں پا رہا، تمہاری پہچان مجھے نہیں ہو رہی۔ فرمایا کہ تم میرے بچے ہو، میرے بیٹے ہو، میری بیٹیاں ہو، میں تمہیں پہچان نہیں پا رہا، لیکن جتنا کام زندگی میں حضور کی عظمت پہ کر چکا ہوں، جہاں سے سننا چاہتے ہو سنا سکتا ہوں، جو پوچھنا چاہتے ہو بتا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، کہا ہر چیز بتا سکتا ہوں، کیونکہ دنیا کی محبت دنیا میں ہے، اصل محبت تو محبت مصطفیٰ ہے۔ تبھی تو فرمایا نا سب سے سب سے اپنی مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں
से हजरत अली बिन अबी तालिब मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। क़ाल कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमक्का, फरमाया मैं हुजूर के साथ था, हुजूर के साथ मक्के की गलियों में था। फ़ख़रजना फी बाति नवाहिहा, फरमाया हम मक्के के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे, मक्के के गिर्दो नवा में फिर रहे थे, सैर कर रहे थे। फरमाया वमस्तक़बलहु जबलुन वला शजरुन इल्ला हुवा यक़ूलु अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सुनियो, ये हमारा अकीदा है। और जो हदीस पेश कर रहा हूँ, जामिया तिर्मिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद, मुस्तदरक हाकिम में हदीस मौजूद, और रावी भी मौला अली मुश्किल कुशा। मौला अली फरमाते हैं मैं हुजूर के साथ मक्के की गलियों और गिरदो रवा में सैर कर रहा था। मस्तक़बलहु जबलुन वला शजरुन इल्ला वहुवा यक़ूलु अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सुभान अल्लाह सबको कहनी आती है। सुभान अल्लाह। ते पिछला महला एडे गुस्से नाल बैठा यार मेरे नाल नाराज हो, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। ये मुड़ मुड़ वेख दियो तुहाडी गल करना, कहो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, हुजूर की हदीस पढ़ी है, अरबी है, इसलिए समझ नहीं आई ना, तो जरा आहिस्ता सुभान अल्लाह हुई है। अभी तर्जमा बताऊंगा, देखना झूम जाओगे, क्योंकि बात इतनी प्यारी है। आका-ए कायनात अलैहि सलातो वस्सलाम मौला अली के साथ ही। मौला अली फरमाती हैं मक्के की गलियां और मक्के के गिरदो नवा में हम सैर कर रहे थे। तुम्हारा जिस पहाड़ के पास से गुजरते, जिस दरख्त के पास से गुजरते, पहाड़ भी बोलता, दरख्त भी बोलता, और क्या कहता है? वो कहते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। लोगों पत्थर कहे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, दरख्त कहे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, पहाड़ कहे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आज गली गली, कूचा कूचा, नगर नगर, शहर शहर सुन्नी कहे अस्सलामु अलैका। फिर बोलो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। लोग पूछते हैं कितने लिखिया है, कितने लिखिया है? मैं क्या हुजूर दी हदीस च लिखिया है, और कितने लिखिया है? मानते फिर नहीं है। ऐ जी कितने लिखिया है? मैं दलीलां दित्तियां, कहता कितने लिखिया है? मैं कहा अच्छा दलीलां नहीं मानता, कहता मैं नहीं मानता। मैं कहा जा नस जा, साड़ी किस्मत च लिखिया है। जो तू किताबां नहीं जो मन्नियां, हदीस नहीं मानता, हवाले नहीं मानता, प्रूफ नहीं मानता, रेफरेंस नहीं मानता, तो चल जा फिर साड़ी किस्मत लिखे है। सुभान अल्लाह। तेरी किस्मत नहीं लिखिया, साड़ी किस्मत, क्या बात, साड़ी किस्मत। और हम जो सलातो सलाम के नारे लगाते हैं, कोई अपने से थोड़ी लगाते हैं। मौला अली कह रहे हैं, हुजूर गुजर रहे हैं, पहाड़ कहते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, दरख्त कह रहे हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तभी तो मैं कहता हूँ शुरू से पूरी उम्मती का है नारा या रसूल अल्लाह।
آخر تک آواز اٹھے شروع سے پوری امتی کا ہے نعرہ یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے لگایا یا رسول اللہ صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا مدینے کی گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ مدینے کی گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ زمین سے مٹی ہوئی اڑ کے آگے ہاتھ کی مانند حضور فرماتے ہیں جیسے یہ میرے سامنے میرے ہاتھ کی تلی کھلی ہوئی ہے نا جیسے میں ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں ایسے میں پوری روح زمین کو دیکھ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ زمین سے مٹی ہوئی اڑ کے آگے ہاتھ کی مانند انہیں معلوم ہے کس نے پکارا یا رسول اللہ بولو 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 حضور جانتے ہیں مدینے میں حضور دیکھ رہے ہیں کون یا رسول اللہ کی صدائیں لگا رہے کون بول رہے ہیں کون نعرے لگا رہے کون بول رہا ہے کون ترانے گا رہا ہے انہیں معلوم ہے کس نے پکارا یا رسول اللہ لوگ کہتے ہیں تمہیں ملے گا کیا تم یہ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہو تمہیں ملے گا کیا ایک بات یاد رکھنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو انسان جس حالت میں مرتا ہے نا کل قیامت کے روز اسی حال میں اٹھتا ہے اسی حال میں اٹھتا ہے اگر کوئی گانے گاتا ہوا مرا ہے جب اٹھے گا وہ وہی گا رہا ہوگا کوئی گالیاں دیتا مرا ہے اٹھے گا گالیاں دے رہا ہوگا کوئی چگلیاں کرتا ہوا مرا ہے اٹھے گا چگلیاں کر رہا ہوگا عاشق یا رسول اللہ کے نعرے لاتا ہوا مرے گا جب اٹھے گا یا رسول اللہ ہی کہہ رہا ہوگا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صبح سرے اللہ کہتے کہتے بھئی دیکھو نا ہم حضور پہ درود پڑھ کے مر جائیں سو جائیں موت بڑی بہن ہے نیند چھوٹی بہن ہے ہم چھوٹی بہن کے ساتھ سوئے ہوں بڑی بہن آ جائے موت اور نیند کی بات کر رہا ہوں کچھ غلط نہ سمجھ آئیے گا نیند چھوٹی بہن حضور نے کہا نیند چھوٹی بہن ہے موت بڑی بہن ہے ہم چھوٹی بہن سے سوئے ہوں بڑی بہن آ جائے لے جائے درود پڑھ کے سوئے ہوں گے جب قیامت کے روز آنکھ کھلے گی تب بھی ہم درود ہی پڑھ رہے ہوں گے یا رسول اللہ کہنے کا بتاؤں فائدہ کیا ہوگا شفاعت کا سمی ہوگی ان کی دیکھ لینا تم شفاعت کا سمی ہوگی ان کی دیکھ لینا تم حشر میں بھی جس نے پکارا یا رسول اللہ حشر میں بھی جس نے پکارا یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے لگایا یا رسول اللہ حضرت عبداللہ بن عباس
अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती आ गया, एक बुद्धू आ गया। बदुआ करके सवाल करते हैं, कहते हैं आप कौन हो? हुजूर को कहते हैं आप कौन हो? मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, मुझ पर वही आती है। वो कहने लगा आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, मुझे कैसे पता चलेगा आप अल्लाह के नबी हैं? कहता है मैनू किवें पता चलेगा कि तुसी अल्लाह के रसूल हो, अल्लाह के नबी हो? कोई दलील हो गई, कोई मौजज़ा हो गई? कहता है मुझे पता कैसे चलेगा आप अल्लाह के नबी हो, आप अल्लाह के रसूल हो। मेरे नबी ने फरमाया इन दअउतु हाज़ल इज़्का मिन हाज़िहि नख़लति अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। हुजूर कहती है, तवज्जो करना, बात को इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूँ। वो कहते हैं मैं कैसे पहचानूंगा आप अल्लाह के नबी हैं? हुजूर फरमाते हैं कि वो जो सामने खजूर का दरख्त है ना, उन्हें तू जाके कह ये मुसलमान हुआ है? बोलो मुसलमान हुआ है? नहीं, कलमा नहीं पढ़ा, अभी ईमान वाला नहीं है, अभी मेरे नबी को अल्लाह का आखिरी रसूल इसमें नहीं माना। हुजूर कहती हैं जा करके खजूर के तने को कह तुझे हुजूर बना रही है, तुझे आता बुला रही है। इसने भी कलमा नहीं पढ़ा पर चेहरा मुस्तफा का दीदार कर लिया है, मुखड़ा मुस्तफा देख लिया है, आका का दीदार कर लिया है। जो हुजूर का दीदार कर ले मुकाम ये अता होता है। आका फरमाती है जा जा करके हुजूर के तने को तू कह तुझे अल्लाह का नबी बुला रहा है। हमारा वो तना आ गए और वो मेरी शहादत दे दे, वो मेरी गवाही दे दे। क्या तू मुझे अल्लाह का रसूल मुना बना मान लेगा, अल्लाह का नबी मान लेगा? वो कहने लगा हाँ हाँ मैं आपको अल्लाह का नबी मान लूंगा, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। हुजूर ने बनाया जा जा करके कह। वो गया और जा करके कहने लगा ऐ हुजूर के तने तुझे अल्लाह का नबी बुला रहा है। क्या बात है, नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारे रिसालत। उसने जाके कहा, कहते तुझे अल्लाह का रसूल बुला रहा है, अल्लाह का नबी बुला रहा है। जैसे उसने पैगाम दिया ना हुजूर का, तो जो मेरी तरफ रहे, हुजूर का तन है, हुजूर का पैगाम सुना। पहले वो ऐसे हुआ, जब ऐसे हुआ इधर की जड़ें बाहर आ गईं। सुभान अल्लाह। फिर वो ऐसे हुआ, सुभान अल्लाह। जब ऐसे हुआ तो इधर की जड़ें बाहर हो गई, तो रेंगता हुआ मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हो गया। आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंच गया। जब हुजूर के पास पहुंचा और आकर के उसने गवाही दी आप अल्लाह के रसूल हो, आप अल्लाह के नबी हो। हुजूर कहते चाहूँ मन ले आई। सुभान अल्लाह। हाँ या रसूल अल्लाह मन लिया। मैं हूँ तू ये नू कह के वापस चला जा। सुभान अल्लाह। फरमाया तू कह निस्बत मुस्तफ़ा हो जाए तो दरख्त भी फरमा बरदार हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। निस्बत मुस्तफ़ा हो जाए तो फिर दुनिया का हर फर्द व बशर मोहब्बत करने लग जाता है। उसने कहा जा वापस।
درخت واپس گیا اور وہی جا کر کے دوبارہ لگ گیا جہاں سے نکل کر کے آیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ سبحان اللہ۔ نمازیں نہیں بخشوائیں گی، روزے نہیں بخشوائیں گے، زکوٰۃ خیرات نہیں بخشوائے گی اگر دل میں محبت مصطفیٰ نہ ہو۔ ہاں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نمازیں پڑھنی چھوڑ دو۔ ہاں تسی کو وجہ کر سامنے کیسے نمازہ نہ بخشش کوئی نہیں ہونی، چھڑو نمازہ کی پڑھنی ہے، یہ بات نہیں ہے، الیاس میں یہ بات نہیں ہے۔ محبت مصطفیٰ ہوگی تو نمازیں قبول ہوگی، اور اگر عبادات نہیں ہے تو پھر وہ محبت جھوٹی ہے، وہ سچی ہو ہی نہیں سکتی۔ محبت مصطفیٰ اللہ کو توجہ کرنا۔ آقا کائنات علیہ السلام میرے محبوب کے پاس آنے والا آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کا دن کب آئے گا؟ محبوب کائنات نے فرمایا میرے صحابی تو نے قیامت کے بارے میں سوال تو کر لیا ہے، ذرا بتا قیامت کی کوئی تیاری بھی کی ہے کہ نہیں کی؟ سوال کیوں کر رہے، پوچھ رہے قیامت کب قائم ہوگی، کیا قیامت کے بارے میں تیاری کی ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ تیاری تو کوئی نہیں کی، نہ زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، بس فرض ہی پڑھ لیتا ہوں، زیادہ نفلی عبادات نہیں ہو پاتی، نہ زیادہ روزے رکھے ہیں، فرض ہی رکھ لیتا ہوں، نفل رکھ نہیں پاتا، اور نہ ہی کوئی اتنا خاص صدقہ خیرات میں نے کیا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ تیاری تو کوئی نہیں کی، پر ایک کم ضرور کیتا ہے۔ ذرا ہو لیجیے سبحان اللہ بولو، میں دساں ایک کم ضرور کیتا ہے، دساں کیڑا دساں ہائے ہائے بولو تو صحیح بتاؤ، سبحان اللہ، جی جی پریشان بیٹھے ہوئے لگ رہے۔ وہ کام کون سا ہے کہ جس کے کرنے کا صحابی نے بتایا؟ کہا حضور نمازیں بھی زیادہ نہیں ہیں، روزے بھی نہیں ہیں، صدقہ خیرات بھی نہیں ہیں۔ فرمایا پھر میرے صحابی کون سا عمل کیا ہے، کون سا کام تو نے کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ نمازیں بھی زیادہ نہیں پڑھی، روزے بھی زیادہ نہیں رکھے، صدقہ خیرات بھی نہیں کیا، ایک کام کیا ہے، اللہ سے پیار کیا ہے، آپ سے پیار کیا ہے۔ اشک بار
مصطفیٰ کے لیے بے قرار سوال قبر میں حاکم کیا فرشتوں نے نبی یہاں بھی تیرا غم گسار ہے اچھا ایک حدیث سنو پھر آپ کو شعر کی سمجھ آئے گی آقا کائنات علیہ السلام فرماتی ہے فرشتہ قبر میں آیا قبر میں آ کے سوال کرتا ہے من ربکا تیرا رب کون ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے ما دینوں کا تیرا نبی تیرا دین کون سا جس نے جواب دیا وہ تو بچ گیا جس نے نہ دیا وہ پھنس گیا دعا کیا کرو اللہ قبر کے سوالوں سے بچا لینا وہاں بچا لینا ہمارا جو قبر میں بچ گیا سمجھنا حشر میں بچ گیا سمجھ آ رہی ہے ہمارا جو قبر میں بچ گیا سمجھو وہ حشر میں بھی بچ گیا پہلی گھاٹی قبر ہے لیکن عاشقوں جھوم جاؤ گے حضور کی اس محبت پر حضور کی اس وفا پر حضور کی اس نوازش پر آقا کائنات فرماتی ہے میرا ایک امتی ہو سکتا ہے وہ ہم ہی ہوں فرمایا میرا ایک امتی سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا تیرا رب کون وہ کہے گا مجھے پتہ کوئی نہیں پوچھا جائے گا تیرا نبی کون وہ کہے گا مجھے پتہ نہیں پوچھا جائے گا تیرا دین کون سا وہ کہے گا مجھے پتہ نہیں اسی وقت گرد والے فرشتے آ جائیں گے بڑے بڑے ہتھوڑے لے کر کے فرشتے آ جائیں گے ابھی وہ اس کے سر میں مارنے لگیں گے ادھر سے محبوب آ جائیں گے ادھر سے محبوب آ جائیں گے قبر میں ابھی وہ فرشتے اس بندے کو مارنے لگیں گے ابھی اپنا ہتھوڑا چلانے لگیں گے ادھر سے وہ دعا کے مکڑے والا آ جائے گا ادھر سے خوشبودار پسینے والا آ جائے گا کیسا پسینہ کہاں جو ہے گل بدن حضور کا تو پسینہ مشک گلاب ہے جو ہے گل بدن کہتے ہیں پھلا ورگا جسم اردو سمجھ آ رہی ہے پنجابی چ دساں گل بدن کہتے ہیں پھلا ورگا جو ہے گل بدن حضور کا تو پسینہ مشک گلاب ہے ثقلین کا ہے وہ تاجور اور وہی تو میری جناب ہے جو ہے گل بدن حضور کا توجہ ان کا بولنا ہے رحمت سبحان اللہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ان کا بولنا ہے رحمت وہ جہاں وہی برکتیں ان کا بولنا ہے رحمت وہ جہاں وہی برکتیں وہ عظیم سے عظیم تر شاہکار وہ لاجواب ہے جو ہے گل بدن حضور کا جو ہے گل بدن حضور کا وہ شریبی
اللہ مثالہ دینا ہے نا یار یہ چیز ایویں مٹھی ہے جویں شہد ہوتا ہے یہ شہد ورگی مٹھی ہے چٹے رنگ دی بندہ تعریف کرتا ہے کہتا ہے یہ اینی چٹی ہے دودھ ورگی چٹی ہے یا کہتا ہے یہ برف ورگی ٹھنڈی ہے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی مثال ہوتی ہے لیکن میرے نبی کی کوئی مثال نہیں میرے محبوب کی بولو بولو میرے محبوب کی وہ ہنسی بھی وہ شجی بھی وہ ہے آپ اپنی مثال بھی وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی اور وہی تو طور نایاب ہے جو ہے گل بدل حضور کا توجہ آخری باتیں ہیں وہ قانون بھی وہ حوال بھی وہ قانون بھی وہ حوال بھی وہی چاند اور وہی اجال بھی سبحان اللہ کون میرے نبی دی مثال ہے وہ قانون بھی وہ حوال بھی وہی چاند اور وہی اجال بھی وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی اور وہی تو نایاب ہے جو ہے گل بدر حضور کا تو پسینہ مشک گلاب ہے پسینے والا خوشبودار پسینے والا آیا کون آیا توجہ آخری حدیث ہے قبر میں کون آیا وہ دعا والے مکھڑے والا آیا واللیل کے زلف والا آیا خوشبودار پسینے والا آیا مدینے والا آیا مزمل کی چادر والا آیا مدثر دے کمبل والا آیا علم نشرح دے سینے والا آیا خوشبودار پسینے والا آیا میرا محبوب جس راہ گزر جاوی راہ مہک جاور چمک جاور دھمک جاور بہار آ جاور جدھر میرا نبی چلا جاوی سکیاں کھیتیاں ہریاں ہو جاور بے چینہ نو چین آ جائے بے قرارہ نو قرار آ جائے دکھیاں دے دکھ دور ہو جان میرا محبوب جدھر چلا جائے اور راوہ مہک جان حضرت اہل دل نے کیا آلہ زعفران سے خوشبو حضور کی آلہ زعفران سے خوشبو حضور کی آلہ زعفران سے خوشبو جو یہ مانتا ہے محترم جو یہ مانتا ہے وہ تو لب چپ نہ رہے کیا آلہ زعفران سے خوشبو آلہ زعفران پنجابی کلام کی بڑو مزہ خوشبو آلہ زعفران سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبو
जहान से खुशबू। अच्छा बस बात इख्तिताम की तरफ लेके जाएं, फिर हाजी साहब की एक फरमाइश है वो भी पूरी करनी है। अभी फरिश्ते अजाब देने आए, वो अजाब देने लगे तो हुजूर आ गए, कब्र में हुजूर आ गए। दुआ करो हम सब की कब्र में आ जाए। एक बंदा एवं मैंने वारिस भाई बैस गया, कहने नहीं आंदे, कि यार आंदे ने, कहना नहीं आंदे, कि यार हदीस कहती है हुजूर आंदे ने, आंदे नहीं आंदे। मैं हिसाब लाया ये मैं ना मानू वाला है, नहीं आंदे, मैं ना मानू, मैं क्या आंदे ने। जब मैं वेख्या ना मैं ना मानू वाला है, मैं कहा तू सही कह रहे हैं, कहना वेख्या मन गए है ना, मैं कहा हाँ तू सही कह रहे हैं, तेरी कबर च नहीं आंदे, साडी च आंदे ने। जेड़ा ना मन्ने उन्हां दी कबर च नहीं आंदे, जेड़े मनदे ने उन्हां दी कबर च ते आंदे ने। बेशक बेशक हुजूर आ जाएंगे, पुरनूर आ जाएंगे, दुखी दिलों के सहारे आ जाएंगे, आमीना का लाल आएगा, दुखी दिलों का सहारा आएगा, शीमा का वीर आएगा। आका आ जाएंगे, आका कहेंगे फरिश्तों इसे नहीं मारना, इसे नहीं मारना। वो कहेंगे या रसूल अल्लाह इसे सवालों के जवाब नहीं आए, मार तो बनती है। मेरे नबी फरमाते हैं नहीं नहीं इनको नहीं मारना। या रसूल अल्लाह क्यों नहीं मारना? हमारे इसका एक अमल ऐसा है जब बताऊंगा इसके सजाएं मुक जाएगी। आए हाय मैं इसे कुछ नहीं कहना। या रसूलुल्लाह क्यों? फरमाया जिंदगी में इसने मुझ पे एक बार दरूद पढ़ा था। सुभान अल्लाह, क्या बात। सुनियो जेड़ा एक बार हुजूर ते दरूद पढ़े हुजूर उन्हें कब्र च अजाब नहीं होने देते। जेड़ा रोज ही पढ़े ते सुबह शाम पढ़े ते बार बार पढ़े हर बार पढ़े दिलो जान पढ़े ते मरदा मरदा भी पढ़े उन्होंने अजाब किवें आ सकता है? अजाब उन्होंने फड़ किवें सकता है? लोगों हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर नाल सच्चा प्यार करो, हुजूर नाल निस्बत जोड़ लो। तुसी दुनिया ते असी दुनिया ते हुजूर नाल वफावा करांगे, हुजूर कब्र च भी वफा करनगे, हशर च भी वफा करनगे। हुजूर सानू अजाब नहीं होने देंगे, असी वफा करांगे, हुजूर साडे नाल वफा करनगे। ये महफिल सजाने इसे करके लोगों को दसने कि हर बेउसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है, हर बेउसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है। चुपन में रह कर खारों में फूल जिंदा है। जश्न में मना कर
حضرت چپ رہے ہو نہیں سکتا اعلیٰ حضرت کا کلام ہو اعلیٰ حضرت کی بات ہو سنی چپ رہے یہ ہو نہیں سکتا میرا دل بھی چمکا دے جو دل چمکانا چاہتا ہے بولے میرا دل بھی چمکا دے میرا دل بھی چمکا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا چمک جائیں گے اور یقینی طور پہ دل چمکا ہوا ہے تبھی تو حضور کے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی آتے ہیں وہی آتے ہیں وہی آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں آقا فرماتے ہیں حضور کا جس کو اذن نہ ہو وہ حضور کی بات کر ہی نہیں سکتا حضور کی بات کرنے کے لیے اذن ضروری ہوتا ہے حضور نے ہمیں چنا ہے آدھی رات میں بھی حضور کی بات کرنے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا بیان کرنا قبول فرمائے ماں کی عظمت کے حوالہ سے حاجی صاحب کی طرف سے یہ فرمائش ہے کہ کلام پیش کیا جائے تو میں ایک کلام آپ کی پیودا بھی لے دا پیودا بھی لے لینے ہیں ان دی وجہ ہے نا جی نہیں یہ عوام جانتی ہے یہ میرے سارے سنگی بیلی یہ میرے بھائی جانتے ہیں میں ماں کی عظمت بھی بیان کرتا ہوں باپ کی عظمت بھی بیان کرتا ہوں میں دونوں بیان کرتا ہوں ٹھیک ہے جی آج پھر دومی کر دی توڑا لمحہ لا دی نہیں جی نہیں دیکھو میں کہتا ہوں جنت ماں کے قدموں میں ہے جنت ماں کے قدموں میں ہے لیکن ماں کی جنت تو اپنے خامد کے قدموں میں ہے اگر ماں اپنے خامد کی گستاخ ہے ماں خامد کی بے ادب ہے تو لبنا پھر انہوں بھی کچھ نہیں تھے تینوں بھی کچھ نہیں ہاں جی کیونکہ اگر ہماری جنت ہمارے ماں کے قدموں میں ہے تو ان کی جنت اپنے خامد ہے نا ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ ایک بات اور کر دوں آپ کی اس بات پر ماں کے قدموں میں جنت ہے لیکن باپ کے لیے کیا حکم ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے باپ کو راضی کیا اللہ اس پہ راضی ہو جائے اور جس نے اپنے باپ کو ناراض کیا اللہ اس پہ ناراض ہو جائے گا تو اب دیکھو بندہ ماں کی تو بڑی عظمت بیان کرے اور ماں کے قدموں میں بیٹھا رہے لیکن باپ کا بے ادب اور گستاخ ہو اللہ کہہ رہا ہے تو نمازیں پڑھ روزے رکھ زکوٰۃ دے جتنی مرضی نیکیاں کر حج کر عمرے کر سب کچھ کر لیکن اللہ کی رضا تو باپ کے ادب میں ہے اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی تو والد کی خوشنودی میں ہے فرمایا جس نے باپ کو راضی کر لیا گویا اس نے اللہ کو راضی کر لیا اور جس نے باپ کو ناراض کر لیا سمجھ لے اس نے اللہ کو ناراض کر لیا دونوں ضروری ہیں لیکن گالے وے نا دیکھو ایک گولڈ میڈل ہوں ہے سونے دا تمغہ
दूजा चांदी का हुंदा है, तीजा फिर कांसी का हुंदा है, चौथा फिर लोहे का हुंदा है। वड्डे इनाम तो तीन ही हुंदे है ना, वड्डे इनाम तो तीन ही हुंदे है ना। ते हुजूर साहबी ने पूछा ना, या रसूल अल्लाह खिदमत बहुत ही किंदी? फरमाया तेरी माँ दी, सोने का तमगा गया। फरमाया या रसूल उस तो बाद? फरमाया तेरी माँ दी, चांदी का भी। फिर मैं हुजूर उस तो बाद किंदा? अदब। फरमाया तेरी माँ का, कांसी का तमगा भी गया। फरमाया हुजूर उस तो बाद? फरमाया तेरे प्यो का। फरमाया नाराज ना हो, चलो लोहे का तो प्यो तक रहन दे। सुभान अल्लाह। वड्डे इनाम तीन हुंदे ने, चौथा जरा हौसला अफजाई से हुंदा। तो जो अल्लाह ने माँ की इन्नी अजमत बयान की है, हुजूर ने इन्नी बयान की है, तो करते असी भी हाँ। लेकिन प्यो को कला नहीं छड्डिया, प्यो के नाल माँ है। समझो, माँ की अजमत बड़ी है पर प्यो के नाल है। कोई इनकार करे प्यो का, बड़ी अहम गल करन लगा, गहराई ना सुनना। कोई इनकार करे प्यो का कि मेरा प्यो कोई नहीं, माशरा नूं की कहंदा है? बोलो, हरामी। माँ की बड़ी खिदमत कर, पैर चुम, कदमां 'च बैठा रहा, बड़ी खिदमत कर, बड़ा एहतराम कर। लेकिन आग मैनू प्यो का पता ही कोई नहीं। दसो माशरा इज्जत देगा? बोलो ना, माशरा मुकाम देगा? तो इज्जत कदों मिलेगी? किते जावी उसका तेरा ना की, कहना मेरा फलां ना है। अगला सवाल की हुंदा है? बोलो यार, होली बोल रहे हो। जो किते जाइए वो पूछता तेरा नाम की, असी दस देने। अगला सवाल की हुंदा है? वालिद का नाम। कोई अम्मा का नाम तो नहीं पूछता? बोलो, इस तो वध के प्यो की अजमत और की होनी? इस तो वध के बाप की अजमत और की होएगी? तेरे शनाख्ती कार्ड उत्ते तेरा नाम, नाल अब्बे का नाम, तेरिया सनदा उत्ते तेरा नाम, नाल तेरे बाप का नाम, जिथे जाते तेरा नाम पुछते ने, नाल वालिद का नाम पुछते ने। इस तो वध के प्यो का मुकाम और की समझना चाहते हैं? क्या बात, क्या बात, क्या बात। लेकिन माँ के गुस्ताख भी बहुते ने। असी ऐसिया मावां भी रुलदियां वेखियां ने कि पुत्र जवान घर अंदर ने, मावां गलियां अंदर रुलदियां फिरदियां। अल्लाह हदायत दे हो मुंडे। बहरहाल बात फिर लंबी हुई जा रही है, गल दूर निकलती जा रही है। मैं एक दुखी बेटी की दास्तान सुनाना। एक दुखी बेटी ने ना माँ के चले जान तो बाद, माँ दे चले जान तो बाद, और ले लो पान, ले लो पान, ले लो। कहते मेरे को पैसे मुक गए ने। मैं कहा पान ले लो, केड़ी गल है? बहरहाल उस बेटी ने दुख अंदर माँ की अजमत बयान की थी, माँ का प्यार बयान किया। अच्छा, वाकई याद करवाया। बहरहाल वेला लंघ गया, रात गई, बात गई। दुख की दास्तां ने बयान की थी। यकीन करो, दिल दी खिड़कियां और कान खोल करके सुनो की आखदी है। माँ मरी ते रिश्ते मुक गए, किसनो मिलसा चावाना। माँ मरी ते रिश्ते मुक गए, किसनो मिलसा चावाना। पेके हुंदे मावां नाल। बाप भी हो, भरा भी हो, सारे हों, मां ना हो तो उन्हें बेटियां ने पूछो, वो कहती है की लैन जाना है? मां नहीं मिलन चाहिए सी, हूँ की लैन जाना है? मां मरी ते रिश्ते मुक गए, किसनो मिलसा चावाना। नाल किसी दे होवे ना, मेरे वांगो खून दे आंसू शाला कोई भी रोवे ना।
پیکے ہوندے ماما نال. میں تو نا واقعہ سب دسنا اپنا. میری چھوٹی سسٹر 3-4 مہینے رہ کے گئی. پچھلے دنوں سے رو رہا ہے. تے جدو چلی نا توجہ میری طرف رہے, جدو چلی نا تے امی دی گل لگی تو رون لگ گئی. میں کہا کی ہویا ہے؟ اے پچھلے تواری اس سے پچھلے توار دی گل ہے. میں کہا تینوں کی ہویا, کیوں رون لگ پئی ہے؟ 4-5 مہینے رہ کے چلی ہے پھر رون لگ پئی ہے. میں نے کہہ دیے بھائی یہ جڑی ماما دی محبت ہے نا یہ تیاں ہی جان دی ہیں. اے میں چلی ہے نا پاویں 3-4 مہینے رہ کے چلی ہے پر بوئے تو جدو پیر باہر رکھی دا ہے نا دل نو کیونکہ رک پیندا ہے سانو پتہ ہے. ماں مری تے رشتے مک گئے کس نو ملسا چاوانا. ماں ہن میں نہیں پیکے آنا پیکے ہوندے ماما نال. اتنی جلدی وچ قبراں دے لالیاں کیوں تو ڈیرائے. حال پوچھنا تیرے باجو کسے نے اج نہیں میرا ہے. دکھ کسے نہیں ونڈنا میرا, دکھ کسے نہیں ونڈنا میرا. کسے نو کیوں سکاوانا. ماں ہن میں نہیں پیکے آنا پیکے ہوندے ماما نال. لکھاں بھائی بھر جائیاں ہون ماں والا پیار ملدا نہیں. لکھاں بھائی بھر جائیاں ہون ماں والا پیار ملدا نہیں. کسے بھی سینے لا کے سننا دکھنا دلدا نہیں. اندر ہی اندر دکھ پی جا سا, اندر ہی اندر دکھ پی جا سا اپنی ٹھنڈیاں ہاواں نال. ماں ہن میں نہیں پیکے آنا پیکے ہوندے ماما نال. خشک ویلے ماں میری تو سانل سا ملاندی سے آپ تمہیں بھوکھی رہ کے مینوں رج کھواندی سے. دکھ سکھ ویلے ماں میری تو سانل سا ملاندی سے آپ تمہیں بھوکھی رہ کے مینوں رج کھواندی سے. پکے ہن وچھوڑے پہ گئے, پکے ہن وچھوڑے پہ گئے پیکیاں میریاں تھاواں نال. ماں ہن میں نہیں پیکے آنا پیکے ہوندے ماما نال. چہرہ تیرا دسدا نہیں پر یاداں تیریاں آندیاں نے. پوچھو نہ کھولو جنہ دیاں ماما ٹر گئی کدی یاد نہ بھی نہ آنا. جدو کوئی خوشی دا موقع ہوندے نا تو یاد آ جاتی ہے. میں ایک جگہ نکاح پڑھان گیا تے میں دولے نو نا پوچھنے لگا کہ تینوں قبول ہے تے اور رون لگ گیا. توجہ کرنا, اور رون لگ گیا. میں کہا یار روندا کیوں ہے؟ خوشی دا ویلا ہے, خوشی دا موقع ہے, رون کیوں لگ گیا ہے؟ دولے نہیں روندے. میں انہوں مذاق کیتا. میں کہا یار دولنا روندیاں نہیں, دولے تے نہیں نہ روندے, تو کیوں رون لگ پہ ہیں؟ کہتا قاری صاحب توانوں نہیں نہ پتا میری ماں دنیا تے نہیں. اج جو سیرا پان لگا سا نا تو میں ماں دی یاد آ گئی. ماں میری کہندی ہوندی سی پتر تو جوان ہوئے گا میں تو سیرا آپ لاواں گی, تیرے گل وچ مالا آپ پاواں گی. قاری صاحب اج میں سیرا لایا ہے, میں ہار بھی پایا ہے, میری ماں نہیں. یقین کرو انہیں رو کے جدو کیا نا میریاں بھی اکھاں برس پائیاں. سامنے جننے لوگ بیٹھے سے وہ بھی رون لگ گئے. کہنے لگا خوشیاں آئیاں نے. میں کنوں جا کے آکھاں ماں میرا بیاہ ہے, ماں میرا بیاہ ہے. کدی یاد نہ بھی نہ آن
اوکے سوکھے ویلے ماما ہی یاد آتی ہے سٹ لگے نا بندہ کہتا ہائی امی سٹ لگے بندہ کہتا ہائی امی تیرا چہرہ دسدا نہیں پر یاداں تیریاں آندیاں نے تیرا چہرہ دسدا نہیں پر یاداں تیریاں آندیاں نے دکھاں پریاں کالیاں راتاں مینوں وڈ وڈ کھاندیاں نے نیندراں میریاں اڈ گئیاں نے میریاں اڈ گئیاں نے کسے تو کیوں جگاواں نال ماں ہن میں نہیں پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال ماں دے باجو دسدا مینوں گرج خالی خالی ماں دے باجو دسدا مینوں گرج خالی خالی اجڑ اونا دے باغ جاندے جنہ دا ٹر جائے مالی جنہ دیا مر جاون ماما جنہ دیا مر جاون ماما گلا کرن ہوا نال ماں ہن میں نہیں پیکے آنی پیکے ہوندے ماواں نال کو ماں دے نال سجدائے گھر دا لوکو ویڑائے سر تے ہاتھ رکھ کے سر تے ہاتھ رکھ پیار جو دے مینوں دسو کیڑا ہے ماں دے نال سجدائے گھر دا لوکو ویڑائے سر تے ہاتھ رکھ پیار جو دے مینوں دسو کیڑا ہے میرے وانگو ہر کوئی آکھے شالا میں بھی مر جاواں نال میرے وانگو ہر کوئی آکھے شالا میں بھی مر جاواں نال ماں ہن میں نہیں پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال اور آخری شعر سنو عیداں آون بن ماواں دے عیداں آون بن ماواں دے عیداں کیویں ہوندیاں نے ویکھ کے خوشیاں لوکاں دیاں اکھاں پر پر روندیاں نے ہن مچھلی وانگوں تڑپنا پینا ہن مچھلی وانگوں تڑپنا پینا اپنیاں چند ساواں نال بٹھایا مینوں وچ ڈولی دے اے جدائی سہ گئی سا یہ بھی بڑا اوکھا ویلا ہوندا ہے جدوں تیاں نوں ڈولی چ بٹھا کے ٹوری تے نا بڑا اوکھا ویلا ہوندا ہے بٹھایا مینوں وچ ڈولی دے اے جدائی سہ گئی سا پکی جدائی ماں والی سن کے ایتھے آ کے رہ گئی سا ڈاچا بن کے لگی پھرا میں آخر چند ساواں نال ماں ہن میں نہیں پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال ماں مری تے رشتے مک گئے کس نوں ملساں چاواں نال لکھ بہاراں آون وچ گلشن دے لکھاں بہاراں آون وچ گلشن دے تے ول باغ تے مکھ پر تاون نہیں آواز مار دی نے کسے ماں وانگو پت کہہ کے کسے گل لاونا نہیں ماں ہن میں نہیں پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال جویں لاڈ لڈائے ماں پیاری ایویں لاڈل کسے لڈاونا نہیں دل روندا رہندا میاں جان والے مڑ
چاواں نال ماں ہن میری پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال اللہ جنہ دے والدین ٹر گئے انہاں دی قبراں منور فرما جنہ دے حیات نے انہاں نوں ماں باپ دا بادب تے با احترام بنا بادب با احترام کھڑے ہو جائیں حضور کی بارگاہ میں